اسلامی تاریخ میں اگر انصاف، دیانت اور اللہ کے خوف کی بات کی جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اب وہ عظیم خلیفہ تھے جن کے دور حکومت میں ایک عام آدمی بھی بلا خوف و خاطر اپنے حق کے بات کر سکتا تھا۔ آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا مشہور واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر دل اللہ کے خوف اور انصاف کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں عدل و انصاف اس قدر مضبوط تھا کہ دور دراز کے علاقوں کے لوگ بھی خود کو مضبوط محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے تاکہ اپنی رعیہ کے حالات خود دیکھ سکے۔ آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی بھوکا، مظلوم یا پریشان تو نہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے، مدینے کی گلیاں خاموش تھے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادم حضرت اسلم کے ساتھ شہر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک شہر سے کچھ فاصلے پر ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً وہاں پہنچے۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے سلام کیا اور نرمی سے پوچھا، بہن بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پتیلے میں کیا پک رہا ہے؟ عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اس میں صرف پانی اور کچھ پتھر ہے۔ میں بچوں کو یہ دکھا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ وہ انتظار کرتے کرتے سو جائے۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر عورت نے لا علمی میں کہا، اللہ عمر سے پوچھے گا کہ اس کی رعیہ بھوکی کیوں سوئی۔ حضرت عمر نے اپنا تعارف نہیں کروایا، فوراً بیت المال پہنچے۔ وہاں سے آٹا، گھی، کھجور اور دیگر ضروری سامان ایک بوری میں رکھا۔ حضرت اسلم نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ بوری مجھے دے دے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھا تم اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر اپنے وہ بھاری بوری خود اپنے کندھے پر اٹھائی اور تیزی سے اس عورت کے خیمے تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے چولہا جلایا، آٹا کو گوندا، کھانا تیار کیا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جب بچے پیٹ بھر کر ہنسنے لگے تو حضرت عمر دور کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے رہے اور حضرت اسلم نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ چلتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، جب تک یہ بچے ہنستے کھیلتے نظر نہ آئے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد بچے خوشی سے کھیلنے لگے۔ عورت نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، تم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار معلوم ہوتے ہو۔ حضرت عمر خاموشی سے مسکرا دیے، انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ اگلے دن جب وہ عورت کسی کام سے مدینہ آئی تو لوگوں نے بتایا کہ یہی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، شرمندہ ہوئی اور معافی مانگنے لگی۔ حضرت عمر نے فرمایا، معافی کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میری رعیہ بھوکی سوئی
تو قصور میرا ہی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی رعیہ کی دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھے، جو طاقت کو خدمت کا ذریعہ بنائے نہ کہ غرور کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی عدل، دیانت، تقوی اور عاجزی کی روشن مثال ہے۔ اسی لیے تاریخ آج بھی آپ کو فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی وہ شخصیت جو حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں کسی بھی درجے کی ذمہ داری دے، خواہ وہ گھر کی ہو، دفتر کی ہو یا معاشرے کی، تو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح انصاف، رحم اور دیانت کو اپنا شعور بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔